ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ویسے تو جو دعائیں وظائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے، اسپیسیفک کسی ایک کو اجازت دینا ضروری نہیں، کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی ہے، وہ میرے جو وظائف کر سکتے ہیں، اگر وہ سیم ان کا مسئلہ ہے تو بالکل کر سکتے ہیں۔ شیف کے حوالے سے اس میں تو آپ تمام ناظرین نوٹ کر لیں کہ میرا خیال نہیں کہ کوئی وظیفہ ایسا ہو کہ جہاں درود شریف نہ ہوتا ہو۔ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ درود شریف اول آخر ضرور ہوتا ہے، عام طور پہ 11 دفعہ درود شریف بتایا جاتا ہے، اگر کبھی نہ بتایا ہو تو آپ درود شریف ضرور شامل کریں۔ اور اگر بعض ایسے وظائف ہوتے ہیں جس میں درود شریف نہیں پڑھنا ہوتا تو وہاں تصریح کر دی جاتی ہے کہ اول آخر درود شریف نہیں ہے۔ بس اوقات بعض دشمنوں کے لیے پڑھا جاتا ہے اور غیظ و غضب کے لیے پڑھا جاتا ہے، بعض وظائف ایسے ہیں کوئی کڑوی چیز منہ میں رکھ کے پڑھی جاتی ہے، اور درود شریف تو رحمت للعالمین کا تذکرہ ہے تو وہاں غضب میں رحمت کو کیوں ملائیں؟ اس لیے وہاں جو ہے مشائخ سلسلہ کہتے ہیں درود شریف نہ پڑھیں، یہ غیظ و غضب کے ساتھ جو ہے آپ یہ ورد کریں تاکہ اللہ کا غضب اس دشمن پہ ٹوٹے، تو وہ خاص تو اس کی تصریح کر دیتے ہیں۔ لیکن عام طور پہ اگر میں نہ بتاؤں تو پھر آپ انڈرسٹوڈ سمجھ کے درود شریف لازمی شامل کریں، کیونکہ درود شریف کی برکت سے تو وظیفہ آپ کا قبول ہونا ہے اور اللہ کیا جو شرف قبول نصیب ہوگا، تو درود شریف جو ہے آپ بالکل اس میں پڑھیں۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر بے نوری محسوس کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میرا دل جو ہے اپنے ٹھکانے پہ نہیں ہے، نہ عبادت میں دل لگتا ہے، نہ گھر والوں میں دل لگتا ہے، دین دنیا کی کسی معاملے میں دل لگتا ہے، اور دل میں اندھیرا اندھیرا محسوس کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ یار میرے دل میں وہ نور اور روشنی نہیں ہے، بڑا مزمحل رہتا ہے، اس کے لیے زبردست تاثیر ہے۔ اور وہ یہ کہ 2 رکعت نماز حاجت نفل غلوت میں پڑھنے کے بعد یہی اسم 200 مرتبہ جو ہے وہ ورد کرے، 200 مرتبہ پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کرے اور تھوڑے سے پانی پہ کھانے پینے کی کسی چیز پہ دم کر کے پی لے، اور یہ 71 ڈیز پابندی سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ دل کے اندر خاص نور پیدا ہو جائے گا، قوت قلب اس کو حاصل ہو جائے گی، اور عجیب اپنے اندر ایک ول پاور محسوس کرے گا، اور اس کی جو مایوسی اداسی ختم ہو جائے گی، تو بہت زبردست یہ فائدہ ہے۔ اچھا، بس اوقات لوگ کہتے ہیں دن ہو گیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، وہ آپ کو نہیں پتہ چلا لیکن تبدیلی اپنا کام کر رہی ہے، کیونکہ بس اوقات انسان کی روح کے اوپر کثافت ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، تو کثافت صاف لگنے میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ جیسے میلے کپڑے پہ خوشبو چھڑکیں تو ویسی خوشبو نہیں پھوٹتی جیسے جو اجلے دھلے پہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب اللہ پہلے روح کو اجلا دھلا کرتے ہیں اس نام کی برکت سے، اب جب وہ مزکہ ہو جاتی اب یہ نام جو ہے وہ اپنی خوشبو کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین اس میں بھی پریشان نہ ہوا کریں کہ یہ ہو گیا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، نہیں وہ ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ کا نام ہے وہ اثر کیسے نہ کرے۔ اب شہد کا لفظ بولے تو منہ میٹھا ہو جاتا ہے، لیمو بولے تو منہ میں پانی آ جاتا ہے، تو یہ دنیا کی معمولی چیزیں اب اتنا اثر رکھتی ہیں کہ نام لو تو منہ میں پانی آئے، تو اللہ کا نام اثر نہیں کر رہا ہے۔ ہماری روح کا جو تعلق اللہ سے اس میں کمی ہے، اصل میں وہ اس کی صفائی ہو رہی ہے۔ وہ جب شفاف آئینہ ہو جائے گا اب چہرہ آپ کو صاف نظر آئے گا، گویا کہ اب اس کی تاثیر ظاہر ہوگی۔ دنیا کے مسائل ہیں، ہم لوگوں کے مسائل ہیں یہ، اور لوگوں کو گھر بیٹھے اپنے لیونگ روم میں، اپنے بیڈ روم میں، ٹی وی کے اوپر، فون کے اوپر یہ مسائل کا حل یوں مل جاتا ہے، اور ماشاءاللہ اللہ آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں، زندگی دے اور صحت دے اور تندرستی دے اور ایسے ہی رکھے ہمیشہ۔